یوسف، سورت یوسف کے متعلق ابن قیم نے لکھا ففیہا الف امر و نہی، اس میں 1000 کے قریب امر و نہی ہے، یعنی کچھ اصالتاً، کچھ اشارتاً، کچھ کنایتاً، کچھ قاعدے ہیں پھر ان کے فروع ہیں، کچھ فروع ہے پھر ان کے فصول ہیں۔ اور یہ سورت کئی مرحلوں میں ہے۔ پہلے مرحلے میں حضرت یوسف کا خواب دیکھتا ہے اور حضرت یعقوب کو بتانا ہے۔ دوسرے مرحلے میں یعقوب کا خواب کو بھائیوں سے چھپانے کا کہنا ہے۔ تیسرے مرحلے میں بھائیوں کا اندازہ ہے۔ چوتھے مرحلے میں یوسف کے خلاف سازش ہے۔ پانچویں مرحلے میں یوسف جنگلوں میں کنویں میں ڈالے گئے۔ چھٹے مرحلے میں بھائی رات کو واویلا اور جھوٹا رونا رونے آئے، اور ساتویں مرحلے میں یعقوب کا اللہ پر صبر و قناعت۔ آٹھویں مرحلے میں یوسف کا کنویں سے آنا ہے۔ نویں مرحلے میں قافلے کے ہاں بکنا ہے۔ 10ویں مرحلے میں بازار مصر میں یوسف پر بولی لگنا ہے۔ حضرت پر بولی لگ گئی، اور 11ویں مرحلے میں عزیز مصر کا یوسف کو خریدنا ہے، بیوی کو تاکید کرنی ہے اکرمی مثواہ، اور 12ویں مرحلے میں عزیز مصر کی بیوی کا یوسف پر فریفتہ ہونا ہے، اور 13ویں مرحلے میں خواتین مصر کا عزیز مصر کی بیوی کے خلاف باتیں کرنی ہے، اور 14ویں مرحلے میں زلیخا نے ان کی دعوت کی، یوسف کے حسن اور ابتلاء ان پر واضح کیا۔ 15ویں مرحلے میں ان خواتین کا انگلیوں کو کاٹنا اور یوسف کے حسن و جمال کا معترف ہونا ہے۔ 16ویں مرحلے میں یوسف کا جیل جانا ہے اور ان کی قمیص سے ان کی صداقت کا عیاں ہونا ہے۔ 16ویں اور 17ویں مرحلے میں یوسف کا جیل میں جیلیوں کو توحید بیان کرنا ہے اور ان کو تعبیر دینی ہے، اور 18ویں اور 19ویں مرحلے میں بادشاہ مصر کا خواب دیکھنا ہے، اس کے نتیجے میں یوسف سے پوچھنا ہے۔ 19ویں اور 20ویں مرحلے میں خواب کی تفصیل و تعبیر ہے اور یوسف کا جیل سے رہا ہونا ہے۔ 21ویں مرحلے میں بادشاہ مصر کا یوسف کے حق میں دستبردار ہونا ہے اور حضرت یوسف کو سلطنت مصر حوالے کرنا ہے۔ 22ویں مرحلے میں یوسف کی طرف سے عالم میں راشن تقسیم کرنے کا اعلان ہے، اور 23ویں مرحلے میں برادران شام کا آنا ہے، یوسف کا ان کو پہچاننا ہے اور ان کا حضرت کو نہ پہچاننا۔ 24ویں مرحلے میں ان کا بھائی کے لیے اناج مانگنا ہے، حضرت یوسف کی تاکید ہے کہ بھائی کو لاؤ۔ 25ویں مرحلے میں بنیامین کا آنا ہے۔ 26ویں مرحلے میں اس کا گرفتار ہونا ہے ہیلے کے ساتھ۔ 27ویں مرحلے میں برادران کا غمگین ہونا اور اپنے ابا جان کے سامنے عذر کرنا ہے، اور 28ویں مرحلے میں حضرت یعقوب کا ان پر افسوس کرنا اور حضرت یوسف کے نام خط دینا ہے۔ 29ویں مرحلے میں دوبارہ ان کا آنا، اور 30ویں مرحلے میں یوسف علیہ السلام کا ان پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اور پھر تکملہ میں اہل شام کا مصر آنا ہے اور مصر میں آرام و راحت سے رہنا ہے۔ اور سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سب علوم غیب ہے لیکن آپ کو وحی ہو رہی ہے۔ سورت عجیب ہے، تمام مسائل ہے، آباء و اجداد، شجر نسب کے مسائل، نیک لوگوں کے قاعدے قرینے، گزشتہ واقعات سے سبق اور عبرت لینا، خوابوں کے مسائل، بچوں کے خواب، پیغمبروں کے خواب، بادشاہوں کے خواب، جیلیوں کے خواب، حسن و جمال، عشق و معشوق کے مسائل، فریفتہ ہونا،
عاشق ہونا، محبوب کو تکلیفیں پہنچانا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ملک میں اناج محفوظ رکھنا، قحط سالی کے زمانے میں راشن بانٹنا اور اس کے اصول و آداب۔ دنیا کے لوگوں کا بادشاہوں کے ہاں راشن لینے کے لیے آنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بادشاہوں کے بعض مسائل ہیلے اور تدبیر سے نبھانا، بادشاہوں کا حکمت آموز روش اختیار کرنا، بادشاہوں کا اور پیغمبروں کا دیر تک امر اللہ سے خاموش رہنا اور تکالیف سہنا، امر الہی کے آنے کے بعد اپنے آپ کو ظاہر کرنا، یہ تمام مسائل ہیں۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، فرمایا ہم نے پیغمبر بھیجے اور پیغمبروں نے اللہ کی توحید اور آخرت کا انجام بیان کیا۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب مایوس ہونے لگے پیغمبر، وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم قد کذبوا، کہ بے شک ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، جاءہم نصرنا، آئی ہماری مدد۔ پیغمبروں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہا ہے، پیغمبروں نے یہ کہا کہ قوم نے جو وعدہ کیا تھا، قوم نے جو وعدہ کیا تھا ایمان لانے کا، اس میں قوم جھوٹی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس میں حضرت عائشہ کی قرات ہے، وہ کذبوا پڑھتی تھی، یہاں تک کہ ان کی تکذیب کی گئی۔ دونوں قرات واضح المعنی ہے۔ پیغمبر مایوس ہوئے، یعنی قوم کے ایمان لانے سے، اور قوم نے گمان کیا کہ وہ پیغمبروں کے ساتھ جھوٹ بولے گے، تو قوم تو کافر تھی، وہ تو یہ گمان کر سکتی۔ پیغمبروں نے گمان کیا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، یعنی قوم نے جو ایمان کا کہا اور معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ جب ایسے کھڑے وقت آئے، جاءہم نصرنا، آئی ہماری مدد ان کے پاس، فنجی من نشاء، ہم نے نجات دی جن کو چاہا، ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین۔ ہم بخاری شریف کے درس میں اس پر تفصیلاً کلام کر چکے ہیں۔ کذبوا یا کذبوا دونوں قرات، اگر کذبوا ہو اور یہ کہ پیغمبروں نے بمقتضائے بشریت یہ سمجھا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہوئی وہ پوری نہیں ہوئی، تو انور شاہ صاحب کہتے ہیں پیغمبر کی دو حیثیت، ایک بشریت کی، ایک نبوت کی۔ من حیث البشر تو اس قسم کے خیالات آ سکتے ہیں، لیکن بڑے آدمی کی چھوٹا خیال بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ آئی سوال۔ اور مختصر المعانی میں ایک قانون ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا کہ اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ جیسے آپ کسی شاگرد کو کہے، بیٹے کو کہے مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، اس نے کبھی بھی جھوٹا نہیں سمجھا، لیکن اس کا برتاؤ ایسا ہے کہ آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ الزام المخاطب بما لا ينتظر، مخاطب کو ایسا ڈانٹنا و الزام دینا کہ اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ یہاں تک کہ جب مایوس ہونے لگے پیغمبر اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ جو وعدہ ہوا تھا کہ عذاب آئے گا وہ تو نہیں آئے، فظنوا، اور انہوں نے گمان کیا کہ شاید ان کے ساتھ غلط کہا گیا، یعنی انہوں نے اس بات کو اور پیغام کو سمجھا ہی نہیں، انہوں نے اس بات اور پیغام کو سمجھا ہی نہیں۔ جاءہم نصرنا، پھر آ گئی ہماری مدد، فنجی من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین۔ اور اگر اس طرح تفسیر کرے، یہاں تک کہ مایوس ہوئے پیغمبر، قرآن کو دیکھو، وَظَنُّوا، قوم نے گمان کیا، انہم قد کذبوا، کہ بے شک ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، قوم کافر تھی،
وہ ایسا سوچ سکتی ہے. جاؤم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. یقیناً ان کے قصے میں، قصص اس بیان میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے. ما كان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ پیغام گھڑا ہوا. ولكن تصدیق الذی بین یدی، لیکن یہ مصدقہ ہے اگلی کتابوں کا. وتفصیل کل شیء، اور تفصیل ہر ضروری چیز کی. وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں.